اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورۃ الجاثیہ مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 65 نمبر ہے، سورۃ دخان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جس طرح قرآنی ترتیب میں ہے اسی طرح نزول میں ہے۔ یہ سورت کئی ناموں سے موسوم ہے: الجاثیہ، الشریعہ، الدہر۔ الجاثیہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورت میں اس بات کا ذکر ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر امت قیامت کے دن اپنے اعمال کے خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ الشریعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آیت نمبر 18 میں یہ لفظ موجود ہے: ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ تیسرا نام ہے الدہر، 24 نمبر آیت میں یہ لفظ موجود ہے: وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا ما یہلکنا الا الدہر۔ دہر کا لفظ حوامیم میں اس صورت کے علاوہ کسی اور صورت میں موجود نہیں ہے۔ صورت کا ربط پہلی صورت کے ساتھ: نمبر 1، پہلی صورت میں تخویف، عذاب کی تخویف بیان کی گئی تھی، دنیاوی عذاب۔ تو اس صورت میں عذاب سے نجات کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ اتباعی شریعت ہے، الہی شریعت کا، آسمانی شریعت کا اتباع، فاتبعها۔ نمبر 2، پہلی صورت میں بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا بیان تھا۔ اس صورت میں ان کے نافرمانیوں کا بیان ہے، ناشکری کا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ضد و عناد کی بنیاد پر حق کی مخالفت کی۔ نمبر 3، پہلی صورت میں قرآن کی عظمت کا بیان تھا۔ اس میں سخت زجر ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں اور آیتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ سورت کا مرکزی مضمون وہ شریعت کے اتباع کا حکم ہے اور خواہشات کے اتباع سے منع ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ اس کا ماخذ آیت نمبر 18 ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ صورت میں توحید بیان کی گئی ہے عقلی دلائل سے، وحی دلائل سے، اور یہ کل 8 دلائل ہے۔ اسماء حسنہ اس میں 5 ذکر کیے گئے ہیں۔ صورت کی امتیازات اور خصائص: نمبر 1، اس میں اس بات توحید کے لیے 2 قسم کی نشانیاں، 2 قسم کی آیت ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 2، اس میں دین حق کو شریعت کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 3، اس میں رد ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اہل شریعت اور اہل خواہش، اہل الہویٰ یہ برابر ہے۔ نہیں، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورت کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کی ابتدا ان لوگوں کے تذکرے سے ہوتی ہے جو تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ یسمعوا آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ آیت نمبر 8۔ اللہ کی آیتیں سنتا ہے پھر تکبر کرتا ہے جیسے کہ گویا کہ اس نے سنے ہی نہیں۔ جبکہ سورت کے اختتام اللہ کی کبریائی کی تذکرے پر ہوتی ہے، اور یہ صرف کبریائی، الکبریا، یہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق کی صفت یہ نہیں ہو سکتی۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ 38 نمبر آیت، 37 نمبر آیت۔
اس میں اللہ تبارک و تعالی مومن کے عقیدے کو اپنے رب کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو اللہ کی صفات ہے یہ کبھی بندے کی طرف تجاوز نہیں کر سکتے ہیں، بندوں میں یہ صفات نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سورت کا بنیادی محور کیا ہے؟ اتباع ہوا، خواہش کی اتباع اور زمین کے اندر تکبر کرنے سے ڈرانا، اس سے ڈرایا گیا ہے۔ سورت کے اندر جو موضوعات ہے، پہلا موضوع کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں سے اعراض اور مخلوق پر اللہ کی نعمت کا بیان، آیت نمبر 3، 5، 12، 13۔ دوسرا موضوع اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بارے میں تکبر کرنے والوں کے انجام کا بیان، آیت نمبر 7، 11، 21، 31، 35۔ تیسرا موضوع اتباع ہوا خطرناک ہے، 23 نمبر آیت۔ چوتھا موضوع بنی اسرائیل پر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کا بیان اور انہوں نے ان نعمتوں کا مقابلہ انکار و جحود سے کیا، آیت نمبر 16 اور 17۔ پانچواں موضوع ملحدین اور دہریین کا اپنے عقیدے میں شک اور اس کے بارے میں اطمینان کا نہ ہونا، آیت نمبر 24، 25 میں اس بات کا بیان ہے۔ سورت کے آیت نمبر 8 اور 31 میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں استکبار، تکبر دو آیتوں میں ذکر کیا ہے، آیت نمبر 8 میں اور 31 میں، اور یہ دونوں یعنی استکبار دونوں مقام پر انسان کے حق میں استعمال ہوا ہے۔ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بات ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبریا کا لفظ استعمال کیا، استکبار کا نہیں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اس بات کا بیان ہے کہ کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کیا جائے، اللہ کے مخلوق میں، اس کے رزق میں، اس کی تدبیر میں۔ یہ غور و فکر کرنا اللہ کے مخلوق، اس کے رزق، تدبیر میں، یہ انسان کی یقین اور عقل کو اور بڑھا دیتا ہے۔ 23 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ جب آپ ایک شخص کو دیکھیں، ایک عالم آدمی کو، کہ وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے یہ اس کی سزا ہے اتباع خواہش کی وجہ سے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وظلہ اللہ علی علم وختم علی قلبہ بصرہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، جو علم کے باوجود گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے، یہ اس کی سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اتباع خواہش کی وجہ سے۔ آپ کو اپنی زندگی میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو قرآن کریم کی بعض آیتوں کے حافظ ہوتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، غیر مسلم۔ آپ تعجب نہ کریں اس سے، خود قرآن کریم نے ایک قسم ایسی ذکر کی ہے، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، جب جانتا ہے یہ ہمارے آیتوں میں سے کچھ تو اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ 9 نمبر آیت۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اذا حفظ شیئا من القرآن کفر به واتخذه سخریا وہزوا، قرآن میں سے کچھ یاد کر لیتا ہے نا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ ان لوگوں میں سے ان کی مثال ہمارے زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو غیر مسلم ہے، قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مجادلہ کرے، مسلمانوں کے دین کو ان پر خلط ملط کرے۔ مستشرقین اس طرح کر رہے ہیں اور بہت سارے یہود
کچھ کافر اس طرح کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔